اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین اور آسمان پر جتنی مخلوق ہے، آپ ان سب کے مالک ہیں، سب کے مالک ہیں۔ میرے چینل اخلاق کے پیارے اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور جائز خواہشات سے آپ سب کی جھولیاں بھر دے، اور جو بھی کوئی انسان بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے آپ سب کو صحت یابی نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب آقا دو جہاں کے صدقے ہم سب کے ایمان کو کامل بنائے اور ہر قسم کے کم ظرف لوگوں کی محتاجی سے بچائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آج ہم جادو کے بارے میں بیان کریں گے کہ جادو کیا ہے اور جادو کیسے ہو جاتا ہے۔ تو اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سب سے عاجزانہ التجا کروں گا، میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور نیچے بیل آئیکن مطلب گھنٹی کے نشان کو دبا لیجئے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ پیارے ناظرین، جادو اردو زبان کا لفظ ہے جس کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں، اور سحر کا لفظی مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، حقیقت سے پھر جانا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، کوئی ایسی چیز بنا کے پیش کرنا جو دیکھتے ہی دیکھتے حیران کر دے اور لوگوں کو حیرت میں ڈال دے۔ پیارے ناظرین، اس بات پر کوئی شک نہیں ہمیں کہ اس دنیا میں واقعی جادو کا وجود ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم اور جادوگر آخر کار ذلیل اور رسوا ہو کر کتے کی موت مار گئے، جن کا نام آج تک کوئی لینے والا نہیں۔ اس دنیا میں ایسے ذلیل انسان بھی آئے جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کر ڈالا۔ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے زہری اعضاء پر جادو کا اثر ہوا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک اور اعتقاد پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا، اور چند دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آپ کے پاس اور عرض کی، اے اللہ کے حبیب، ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا کچھ سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالا، پھر پتھر کو اٹھا کر اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں پیارے آقا کے بال مبارک بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی مبارک میں تھے، اور اس طرح کنگھی کے دندانے بھی تھے، اور ایک پتلا سا بھی بنا ہوا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ کافر اور ظالم لوگ شروع سے چلے آ رہے ہیں، کوئی آج کی بات نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں واضح کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 102 میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے متعلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں
یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جان لیتے۔ پیارے ناظرین، علماء کرام نے جادو کی مختلف حقیقتیں بیان کی ہیں کہ جادو ہے کیا۔ امام زہری کے نزدیک ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی ایسا طریقہ ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا جو کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے موکل کا نام تو سنا ہوگا، ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس دن سے لے کر جو آج تک جو بھی حالات گزرے ہیں ان کو وہ جانتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب دوسرے جنات کو اس شخص پر بھیجا جاتا ہے تو وہ اس سے اس کی زندگی کے حالات و واقعات معلوم کر لیتا ہے۔ تمام معلومات، روزگار، گھر کے حالات سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں، کیا کر رہا ہے اور پہلے کیا کرتا تھا۔ یہ سب معلوم کرنے کے بعد پھر اسی حالات کے مطابق ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، ہر کام میں لڑائی جھگڑا، فساد، ناچاکی اور اتفاق ختم کر دیا جاتا ہے، نئی سے نئی بیماریاں لگا دی جاتی ہیں، رشتوں میں دراڑیں اور رشتوں کی بندش اتنے تک کہ وہ انسان زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور مایوس ہو کر پاگل ہونے لگتا ہے اور زندگی کے تمام راستوں کو بند دے کر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ حضرت امام راضی کے نزدیک جادو کا تعلق اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جو راز میں ہو، پوشیدہ ہو اور وہ سامنے نہ ہو لیکن حقیقت ہو۔ ابن عربی نے جادو کو کچھ اس طرح بیان کیا: جادو کچھ جمع کیا ہوا ایسا کلام ہوتا ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ مطلب جادو کرنے کے لیے شیاطین جنات کا سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ شیاطین نظر نہیں آتے انسانوں کو۔ جب شیاطین سے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج، عقل اور تخیل کو متاثر کرتا ہے تو ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور میڈیکلی لحاظ سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور نہ وہ ہماری بیماریوں کو پکڑ سکتی ہیں اور نہ وہ سکرین پہ آتی ہیں اور نہ الٹرا ساؤنڈ اور نہ ہی کوئی میڈیکل مشین اس کو کیچ کر سکتی ہے کہ مریض کی بیماری کیا ہے، کیونکہ یہ عمل شیاطین کے ذریعے کروایا جاتا ہے، اس لیے اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ مطلب جادو کلام کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ جادو ایسے منتر کا نام ہے جس کو لکھ کر، پڑھ کر، ہوا یا گروہ میں پھونکا جاتا ہے، جس سے اس شخص کی ہر ایک چیز کو متاثر کرتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، جادو کا توڑ مطلب جادو کیسے ختم کیا جاتا ہے قرآن کی روشنی میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔